أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یہود و منافقین کی بری خصلت بخل و کنجوسی کا ذکر ہوا. صرف یہی نہیں کہ وہ بخیل تھے، کنجوس تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو یہ مذاق بھی اڑانے لگے. چنانچہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اس کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ لوگ کہنے لگے لو جی اللہ کو ہم سے قرض چاہیے، مطلب اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار. استغفر اللہ معاذ اللہ. حالانکہ ان کوڑ دماغوں کو سوچنا چاہیے تھا، سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ اللہ نے اپنے راستے کے خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیوں فرمایا. ہمارے لیے بھی سوال ہے، راہ خدا میں خرچ قرض کیسے ہے؟ راہ خدا میں خرچ قرض کیسے ہے؟ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. نمبر 1، یہ اللہ جل شانہ کی شفقت ہے، بندوں کے ساتھ مہربانی، محبت، کرم. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر جب اللہ کی راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے جو دیا ہوا اللہ کا ہے بھی اللہ کا، تو اللہ اسے قرض سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ سوائے شفقت و محبت، یہ سوائے فضل و کرم کے کچھ نہیں. اللہ نے مال دیا، اب اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر اسے قرض سے تعبیر کیا. یہ خدا بندے قدوس کی بے پناہ شفقت ہے. کہاں ایسے ہوتا ہے کہ مال آپ دیں اور پھر اس مال کو کہیں لگانے کا کہیں اور پھر کہیں کہ یہ جو میرا مال کہیں لگا رہے یہ میرے ذمے ہوا، سمجھو قرض ہے. کہاں ممکن ہے؟ یہ صرف اللہ کی شان کریمی ہے. دوسرا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرض سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ خرچ کرنے والے کو تسلی رہے، خرچ کرنے والے کو تسلی رہے. جس طرح قرض بہر صورت واپس ہوتا ہے، قرض بہر صورت واپس ہوتا ہے، اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے، ایسے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یہ بھی بہر صورت واپس ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ایسے سمجھو جیسے قرض دیتے ہو، قرض نے واپس آنا ہی آنا ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کیا مال بھی سمجھو قرض ہے، واپس ضرور ملے گا. باقی رہے یہ یہود اور ان کی بدبختی، تو ارشاد فرمایا جہاں ان کے جرائم پہلے سے موجود ہیں وہیں اللہ کے حکم کے ساتھ یہ مذاق اڑانا بھی ہم لکھ لیتے ہیں. سنکتب ما قالوا، یہ اللہ کے حکم پر مذاق اڑانا، اللہ کو فقیر محتاج کہنا، یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. پہلے جرائم بھی ہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، ان کے ہاتھوں سے انبیاء کرام جیسے مقدس لوگ بھی
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے ہاتھوں پیغمبروں کے خون سے رنگے ہیں۔ ان بڑے بڑے جرائم کے ساتھ یہ اللہ کے حکموں پر مذاق اڑانا بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مذاق بنائیں، انبیاء کا قتل کریں، بڑے بڑے جرائم جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، ہم پھر کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب چکھو دوزخ کا عذاب، اب چکھو جلانے والا عذاب۔ جب یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو یہ آواز دی جائے گی ذوقوا عذاب الحریق۔ کیا یعنی انسان پوری حقیقت کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ سوچے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آخرت برباد کی، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے جو پاس رہا بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید لی، دنیا کی تھوڑی سی راحتوں کے لیے آخرت کی آگ مول لے لی۔ یہ دانش مندی نہیں ہے، بندگی یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر جو کہا جائے وہ کرے، جان مال وقت جب جس چیز کا مطالبہ ہو حاضر کر دے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق بخشے۔